جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہم کہاں جائیں؟ آئین توڑنے میں آمروں سے 10 گنا زیادہ کردار عدالتوں کا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں آج پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے کئی سوالات نے جنم لیا۔ عدالتی فیصلے میں بار بار آئین اور الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا۔ آئین سے متصادم عدالتی فیصلہ کون ٹھیک کرے گا؟ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے۔ آج پوچھے خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں۔ جائز کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابز دینے پہ ہو۔ آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر۔ تو یہ اس خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ مریم نواز کی علی امین گنڈا پور کو وارننگ، دو ٹوک الفاظ میں کہا پنجاب کی عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی۔ کلاشنکوف لہرانے والے وزیر اعلیٰ، پہلے اپنے صوبے میں بڑھتی بدامنی دیکھو، دہشت گردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا۔ پنجاب کے ہر ہسپتال میں خیبر پختونخوا سے آئے مریض ملتے ہیں، کام کچھ کرنا نہیں اور منہ کھلے تو غلاظت بہتی ہے۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں، سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے۔ امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں۔ آج نواز شریف سے ایک سفیر نے سیاسی انتشار کا کہا۔ نواز شریف نے کہا کہ ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑھی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا چین قابل اعتماد دوست ہے، عظیم قوم کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، چین کی معاونت سے ٹیکنالوجی میں جدت لائیں گے، ڈیری پروڈکشن کے لیے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی خصوصی چائنا اکنامک زون بنانے کی پیشکش، کہا غربت سے نجات کے لیے چینی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن روانہ ہوں گے، طبی معائنہ کرائیں گے۔ نون لیگ برطانیہ کے نئے پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ آئینی ترمیم پیش کرنے پر نواز شریف کی لندن روانگی تاخیر کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کی لندن روانگی کا پروگرام 3 سے 5 اکتوبر کا فائنل کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی ہیں یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران، حکام اور قانونی ٹیم کی شرکت۔ قانونی ماہرین نے حکام کو بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کی کل ایک اور بیٹھک ہوگی۔ سپریم کورٹ نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر دی۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ نہ دہندہ گاڑی اور جائیداد کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ 1 اکتوبر سے بین الاقوامی سفر کرنے پر پابندی ہوگی۔ نہ دہندہ افراد میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد باقاعدہ آرڈیننس بھی لایا جائے گا۔ معیشت ٹریک پر آنے لگی۔ رواں سال جی ڈی پی 2.8% رہنے کی توقع۔ مہنگائی کی شرح 23.4% سے کم ہو کر 15% پر آ جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.4% رہی۔ معاشی اصلاحات کے باعث پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا۔
پاکستان کے لیے $7 ارب قرض منظوری کا امکان، IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی تمام کڑی شرائط پوری کر دیں، سعودی عرب، چین اور امارات کے شکر گزار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو، کہا معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات، محمد یونس نے تصویری کتاب آرٹ آف ٹرم تحفے میں دی۔ وزیر اعظم کی کویتی ولی عہد شیخ سبال خالد سے بھی ملاقات، پاک کویت برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے بھی ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت، شہباز شریف جنرل اسمبلی سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے پائیدار انفراسٹرکچر لازمی ہے، پاکستان پائیدار ترقی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ صدر آصف زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا ٹرانسپورٹ اتھارٹیز میں پائیدار ٹرانسپورٹ تعاون کے حامی ہیں۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں ایک اور جلسے کی اجازت مانگ لی، مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے درخواستیں دی۔ درخواست میں جلسے کا وقت شام 5 سے رات 11 بجے تک کرنے کی استدعا کی گئی۔ اسرائیل کی لبنان پر میزائلوں کی بارش، وحشیانہ حملوں میں شہید افراد کی تعداد 570 تک پہنچ گئے۔ حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی بھی شہید، ہزاروں لبنانی شہری جان بچانے کے لیے شام میں داخل۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل پر 300 سے زائد راکٹ داغ دیے، کئی اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 26 فلسطینی شہید۔ غزہ اور رفح میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان سخت جھڑپیں، 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ٹینکوں کو القسام بریگیڈ اور اسلامی جہاد کے جنگجوؤں کی مزاحمت کا سامنا۔ اسرائیل اپنے دفاع کے نام پر نہتے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے۔ ایرانی صدر کا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ ایران عالمی برادری سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے تیار ہے۔ گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، کل سے بادل برسیں گے۔ 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔